بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول فوگاشے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حیرت ہے وہ تمہارے پیچھے آ رہی ہے اور تمہیں ہی تلاش کرتی پھر رہی ہے، مگر کیوں؟ ساری باتیں سن کر جولیا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اسی بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی ہے۔ لڑکی کا انداز بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ نہ مجھے ذاتی طور پر جانتی ہے اور نہ ہی اسے میرے نام کا علم ہے۔ اس کے باوجود اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے ہر صورت ملنا چاہتی ہے۔ تنویر نے کہا، تو تم نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ جس کی اسے تلاش ہے وہ تم ہی ہو؟ جولیا نے کہا، میں نے فوری طور پر اسے اپنے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں اسے اپنے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ اس سلسلے میں مشورہ کر سکوں۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تنویر نے کہا۔ اس کا تعلق اگر انڈر ورلڈ سے ہے تو تمہیں واقعی اس سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کارمن سے خصوصی طور پر تمہاری ہی تلاش میں کیوں آئی ہے اور اس کے سیل فون میں تمہاری تصویر کیوں ہے؟ جولیا کی آواز سنائی دی۔ اب بتائیں کیا کرنا چاہیے مجھے، تنویر نے پوچھا۔ کیا وہ اب بھی تمہارے پیچھے آ رہی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے ہی اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا تھا، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنے پیچھے آنے دو، میں چیف سے بات کرتی ہوں۔ چیف جیسا کہے گا پھر ہم ویسا ہی کر لیں گے، جولیا نے کہا۔ کیا اس کے لیے چیف سے بات کرنا ضروری ہے؟ تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے تمہارے سامنے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے اور وہ انڈر ورلڈ کی پرنسس ہے، اسی لیے ہمیں اس سلسلے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے، جولیا نے کہا۔ اوکے، پھر آپ چیف سے بات کر لیں۔ ویسے بھی ابھی ہم مضافاتی علاقے میں ہیں، شہر تک آتے آتے ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، تنویر نے کہا۔ اوکے، میں چیف کو کال کرنے کے بعد تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بیک مرر میں ایک بار پھر پیچھے آتی ہوئی کار کی طرف دیکھا۔ کار بدستور اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد تنویر کے سیل فون کی گھنٹی بجی تو تنویر نے فوراً ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا سیل فون اٹھایا اور سکرین کا ڈسپلے دیکھنے لگا۔ جولیا کی ہی کال تھی۔ تنویر نے کال ریسیونگ کا بٹن پریس کیا اور ساتھ ہی اسپیکر آن کر کے سیل فون ایک بار پھر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ یس مس جولیا، کیا کہا ہے چیف نے؟ تنویر نے پوچھا۔ تم اس لڑکی کو لے کر 4 اسٹار کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ چیف نے مجھے اس لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جولیا نے کہا۔ 4 اسٹارز کے ہیڈ کوارٹر؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، چیف نے کہا ہے کہ میں صدیقی سے بات کر لوں اور اس لڑکی کو 4 اسٹارز کے ہیڈ کوارٹر لے جاؤں اور وہیں اس سے پوچھ گچھ کی جائے، جولیا نے کہا۔ اوکے، میں اسے وہیں لا رہا ہوں، تنویر نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا اور تنویر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے آتی ہوئی پرنسس مارشیا کی طرف دیکھا جو ونڈ سکرین سے مسلسل اس پہ نظریں جمائے ہوئے اس کے پیچھے کار دوڑاتی آ رہی تھی۔ تنویر کار شہر میں لایا اور پھر وہ پرنسس مارشیا کو ان سڑکوں پر کار دوڑاتا لے گیا جو 4 اسٹارز کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا عمران واقعی اب تک ہلاک ہو چکا ہوگا؟ اینجلینا نے فوگاشے سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت ایک نئی اور جدید کالونی کی ایک فرنشڈ رہائش گاہ میں موجود تھے۔ عمران پر مسلسل وار کرتے ہوئے اسے بے حس ہوتے دیکھ کر فوگاشے اور اینجلینا کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران ہلاک ہو چکا ہے، اور اسے ہلاک ہوتے دیکھ کر ان دونوں نے فوری طور پر اپنا سامان سمیٹا تھا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ ان کے کمرے میں زبردست فائرنگ ہوئی تھی اور وہاں پولیس کسی بھی وقت پہنچ سکتی تھی اور عمران کے ساتھیوں کے آنے کا بھی انہیں خطرہ تھا، اس لیے وہ مین راستے کے بجائے ایک ویٹر کو بھاری رقم دے کر اس کے ذریعے ہوٹل کے عقبی راستے سے نکل گئے تھے۔ فوگاشے نے سیل فون پر کسی سے رابطہ کیا تھا جس نے اسے اس رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا تھا اور فوگاشے اینجلینا کو لے کر فوری طور پر اس رہائش گاہ میں پہنچ گیا تھا۔
اور اب وہ اسی رہائش گاہ میں تھے۔ دونوں سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فوگاشے کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پر وہ کافی دیر سے کام کر رہا تھا، اور اینجلینا اسے کام میں مصروف دیکھ کر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جب فوگاشے نے اپنا کام ختم کر کے لیپ ٹاپ بند کیا تو اینجلینا نے اس سے پوچھا، اس وقت نہیں ہوا تھا تو اب تک ہو گیا ہوگا۔ میں نے اس کے سر پر 2 ہیڈ لاک وار کیے تھے، اور تم جانتی ہو کہ میرے ہیڈ لاک کے وار سے کوئی قسمت سے ہی بچتا ہے۔ یہ عمران ہی تھا جس پر مجھے 2 بار ہیڈ لاک وار کرنے پڑے، ورنہ دوسرے انسان تو میرا ایک وار بھی نہیں سہ سکتے، اور ایک ہی وار میں ان کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عمران جس پر میں نے 2 وار کیے ہیں، وہ بھلا میرے اس خصوصی وار سے زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ فوگاشے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک بار یہ تسلی کر لینی چاہیے تھی کہ عمران واقعی ہلاک ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ زندہ بچ گیا تو پھر وہ کسی بھوت کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائے گا، اور پھر ہماری تلاش میں وہ زمین آسمان ایک کر دے گا۔ اینجلینا نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اول تو اس کا ہیڈ لاک وار سے زندہ بچنا ناممکن ہے، اور اگر وہ زندہ بچ بھی گیا تو اس کا دماغ اس قدر کمزور ہوگا کہ وہ کئی ماہ تک ہسپتال کے بستر سے اٹھ نہیں سکے گا۔ فوگاشے نے کہا، اگر ایسا نہ ہوا تو؟ اینجلینا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسا ہی ہوگا۔ ہیڈ لاک وار سے یا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، ورنہ اس کا دماغ یقینی طور پر مردہ ہو جائے گا، جسے ٹھیک ہونے میں کئی ماہ درکار ہوں گے۔ فوگاشے نے یقین بھرے لہجے میں کہا، تم کہہ رہے ہو تو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن اینجلینا نے کہا، اس کے لہجے میں بے حد پریشانی ٹپک رہی تھی۔ لیکن کیا؟ فوگاشے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ عمران جس طرح اچانک اور غیر متوقع طور پر ہمارے پاس پہنچ گیا تھا، میں تو حقیقت میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر جس طرح اس نے تمہیں اور مجھے پہچانا تھا، اس بات سے بھی میں ہل کر رہ گئی تھی۔ اب بھی وہ زندہ بچ گیا اور ایک بار پھر ہمارے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ اینجلینا نے کہا، کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں اس پر پھر سے ہیڈ لاک وار کروں گا، اور جب تک اس کی موت واقعہ نہیں ہو جاتی میں اس پر ہیڈ لاک وار کرتا رہوں گا، تاکہ اس میں زندگی کی معمولی سی بھی رمق نہ رہے۔ فوگاشے نے کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے راستے میں کسے فون کیا تھا جس نے تمہیں یہ رہائش گاہ فراہم کی ہے؟ اگر ہمارے لیے یہ رہائش گاہ ہی مخصوص تھی تو چیف نے ہمیں ہوٹل میں کیوں ٹھہرایا تھا؟ وہ ہمیں ڈائریکٹ اس رہائش گاہ میں بھی تو بھیج سکتا تھا۔ اینجلینا نے کہا، یہاں ہمارا ایک خاص ایجنٹ رافرے موجود ہے۔ چیف نے اس سے بات کی تھی کہ ہم یہاں پہنچ رہے ہیں۔ چیف نے اسے ہماری رہائش گاہ کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر قسم کی سہولیات دینے کا حکم دیا تھا، لیکن چیف سے جب رافرے کی بات ہوئی تو وہ آؤٹ آف کنٹری تھا۔ اسے آنے میں 1-2 دن لگ سکتے تھے، اس لیے چیف نے ہمیں وقتی طور پر ہوٹل میں رکنے کا کہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ہوٹل میں مجھ سے ملنے ایک آدمی آنے والا ہے، وہ رافرے ہی تھا۔ اسے آنے میں دیر ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے ہوٹل سے نکلتے ہی اس سے رابطہ کیا تھا، اور رافرے نے اس رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا تھا جو اس نے ہمارے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ فوگاشے نے کہا تو اینجلینا نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب مشن کے بارے میں بتاؤ، اینجلینا نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارا کیا مشن ہے؟ فوگاشے نے کہا، جانتی ہوں، ہم یہاں بلیک بک حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ پاک ایشیائی سائنسدان ڈاکٹر اشتیاق کے پاس ہے، لیکن ڈاکٹر اشتیاق کہاں ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جب تک ڈاکٹر اشتیاق ہمیں مل نہیں جاتا اس وقت تک ہم اس سے بلیک بک حاصل نہیں کر سکتے، اینجلینا نے کہا۔ اس کے لیے رافرے ہی کام کر رہا ہے، وہی معلوم کرے گا کہ ڈاکٹر اشتیاق کہاں ہے۔ جیسے ہی اسے معلومات ملیں گی وہ ہمیں بتا دے گا۔ اس کے بعد بلیک بک حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایکشن میں آنا ہوگا، اور ہم بلیک بک حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری قوت لگا دیں گے۔ فوگاشے نے کہا، کیا کہا ہے رافرے نے؟ وہ کب تک ڈاکٹر اشتیاق کا پتہ لگا سکتا ہے؟ اینجلینا نے پوچھا۔ اس نے مجھ سے 2 دن مانگے ہیں اور کہا ہے کہ 2 دنوں تک وہ مجھے ڈاکٹر اشتیاق کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دے گا، اور یہ بھی بتا دے گا کہ ڈاکٹر اشتیاق کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس کی سیکیورٹی پاک ایشیا کے کس ادارے کے پاس ہے۔ فوگاشے نے جواب دیتے ہوئے کہا، مطلب ابھی ہمیں مزید 2 دن ریسٹ کرنا ہے؟ اینجلینا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا،
ہاں مجبوری ہے، فوگاشے نے کہا۔ تو کیا یہ 2 دن ہم اس رہائش گاہ میں ہی بیٹھے رہیں گے؟ اینجلینا نے پوچھا۔ کیوں، کیا تم باہر جانا چاہتی ہو؟ فوگاشے نے پوچھا۔ ہاں، تم جانتے ہو کہ میں کسی ایک جگہ بند کر نہیں بیٹھ سکتی۔ میں یا تو ایکشن کی قائل ہوں، اور اگر کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہو تو پھر مجھے گھومنا پھرنا ہی اچھا لگتا ہے، اینجلینا نے کہا۔ پاکیشیا میں گھوم پھر کر تم کیا کرو گی؟ یہاں تمہارے مطلب کہ شاید ہی کوئی ایسے اسپاٹس ہوں جو تمہیں پسند آئیں، فوگاشے نے کہا۔ پھر بھی یہاں بارز، گیم کلب اور اچھے ریسٹورانٹس کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو میں بارز یا پھر گیم کلبوں میں جا کر اپنا ٹائم پاس کر سکتی ہوں، اینجلینا نے کہا۔ تو تم مشن مکمل کرنے کے ساتھ پاکیشیا کی دولت بھی لوٹ کر لے جانا چاہتی ہو، فوگاشے نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تم جانتے ہو کہ دولت میری کمزوری ہے، اور مجھے گیمز سے دولت جیتنے کا بے حد لطف آتا ہے، اور جب میں کسی ایسے ملک میں گیمز کھیلتی ہوں جہاں میں تمہارے ساتھ مشن پر آتی ہوں تو اس ملک سے بڑی بڑی رقمیں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانے کا الگ ہی لطف محسوس ہوتا ہے، اور یہ شوق میرا ہی نہیں تمہارا بھی ہے۔ تم بھی تو خود کو گیم ماسٹر کہتے ہو، اینجلینا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی اکیلے رہ کر بور ہونے کا کوئی شوق نہیں، فوگاشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اینجلینا بھی مسکرا دی۔ تو ابھی چلیں؟ اینجلینا نے پوچھا۔ پہلے یہ تو معلوم کر لیں کہ پاکیشیا میں ایسے گیم کلب کہاں ہیں جہاں ہم جیسے شارپرز کھل کر کھیل سکیں اور لمبی لمبی رقمیں داؤں پر لگا سکیں، فوگاشے نے کہا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ہم دونوں کو واقعی چھوٹے موٹے داؤ لگانا پسند نہیں ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں میں بڑی گیمز کھیلنے کا دل گردہ نہ ہوا تو ہمیں اور زیادہ بوریت ہوگی، اور مجھے مزید بور ہونے کا کوئی شوق نہیں، اینجلینا نے کہا۔ تو فوگاشے بے اختیار ہنس پڑا۔ میں رافرے سے بات کرتا ہوں، وہ یقیناً بڑے گیم کلبوں کے بارے میں جانتا ہوگا، فوگاشے نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے سائیڈ میں پڑا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک غراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ ایف بول رہا ہوں، فوگاشے نے جواب میں اس سے بھی زیادہ کرخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے فون کا لاؤڈر آن کر دیا تاکہ اینجلینا اس کی اور رافرے کی باتیں آسانی سے سن سکے۔ او یس باس، حکم، میں آر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے فوگاشے کی آواز پہچان کر رافرے نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، پاکیشیا کے گیم کلبوں کے بارے میں بتاؤ، فوگاشے نے کہا۔ گیم کلب؟ میں سمجھا نہیں باس، رافرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نان سینس، گیم کلب مطلب جہاں بڑی بڑی گیمز کھیلی جاتی ہیں، اور وہ بھی نان سٹاپ گیمز، فوگاشے نے غرا کر کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، کیا آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں؟ رافرے نے کہا۔ نہیں، میں وہاں جا کر ڈانس کرنا چاہتا ہوں، نان سینس، گیم کلبوں میں گیمز ہی کھیلی جاتی ہیں یا اور بھی کچھ کیا جاتا ہے؟ نان سینس، فوگاشے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس باس، سوری باس، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، رافرے نے کہا، اور اس نے فوگاشے کو چند گیم کلبوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ یاد رکھنا، میں نے تم سے ان گیم کلبوں کا پوچھا ہے جہاں نان سٹاپ اور ان لمٹ گیمز ہوں، فوگاشے نے کہا۔ یس باس، میں جانتا ہوں، میں نے آپ کو ایسے ہی گیم کلبوں کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے ٹاپ پوزیشن وائٹ ہارس گیم کلب کی ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور بے فکر ہو کر کھیلیں، وہاں ان لمٹ گیمز ہوتی ہیں اور بڑی سے بڑی پیمنٹ کی فوری ادائیگی کر دی جاتی ہے، رافرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، جب تک تم مجھے ڈاکٹر اشتیاق کے بارے میں اطلاع نہیں دیتے اس وقت تک میں اور میری ساتھی گیم کلب ہی جا کر اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، فوگاشے نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ یس باس، جیسا آپ کا حکم، رافرے نے کہا۔ ضرورت پڑنے پر تم میرے اسپیشل نمبر پر کال کر سکتے ہو، اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود تم سے بات کر لوں گا، فوگاشے نے کہا۔ یس باس، اوکے باس، رافرے نے جواب دیا، اور فوگاشے نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وائٹ ہارس کلب، اچھا نام ہے، اینجلینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور رافرے کے کہنے کے مطابق وہاں ان لمٹ گیمز ہوتی ہے، ہمیں وہاں کھل کر اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے کا لطف آ جائے گا، فوگاشے نے کہا، اور ہم وائٹ ہارس کلب میں آنے والے ایک ایک رئیس کو کنگال کر کے رکھ دیں گے، اینجلینا نے کہا۔ ظاہر ہے ان کے مقابلے پر گیم گرل ہو تو بھلا انہیں کنگال ہونے سے کون روک سکتا ہے، فوگاشے نے کہا۔ تو اینجلینا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صرف گیم گرل نہیں، گیم ماسٹر بھی ساتھ ہو تو پھر رئیسوں کے ساتھ ساتھ وائٹ ہارس کلب بھی کنگال ہو جائے گا، اینجلینا نے کہا۔ تو فوگاشے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔
تو آؤ پھر وائٹ ہارس کلب کے رئیس اور کلب کی انتظامیہ ہم پر اپنی دولت لٹانے کے لیے بے چین ہو رہی ہوگی۔ ان کی یہ مشکل ہم جتنی جلدی آسان کریں گے وہ اتنا ہی ہمارے احسان مند ہوں گے، فوگاشی نے کہا۔ تو اینجلینا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ دو مجھے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، اینجلینا نے کہا تو فوگاشے نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اینجلینا تیز تیز چلتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ان دونوں نے اس رہائش گاہ میں پہنچتے ہی اپنے میک اپ بدل لیے تھے، اس لیے فوگاشے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ 10 منٹ کے بعد اینجلینا واپس آئی تو اس نے ہلکے گلابی رنگ کا منی اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر ہلکے گلابی رنگ کی ہی لپسٹک لگائی تھی اور آنکھوں میں بڑے فریم والا سیاہ چشمہ۔ اس کا ہیئر سٹائل بھی شاندار تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لیڈیز ہینڈ بیگ تھا۔ اسے دیکھ کر فوگاشے کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر وائٹ ہارس کلب کے رئیس گیم کھیلے بغیر ہی تم پر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، فوگاشے نے کہا تو اینجلینا ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے جو بھی دیکھے اپنا سب کچھ مجھ پر لٹا دے، اینجلینا نے ہنستے ہوئے کہا تو جواب میں فوگاشے بھی ہنس پڑا، سوائے میرے، فوگاشے نے کہا تو اینجلینا کی ہنسی مزید تیز ہو گئی۔ تم پر تو میں اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہوں، اینجلینا نے کہا تو فوگاشے حلق پھاڑ کر ہنسنا شروع ہو گیا، جیسے اینجلینا نے اسے کوئی بہت بڑا جوک سنا دیا ہو۔ اب ہنستے ہی رہو گے یا چلو گے بھی؟ اینجلینا نے اس کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو چلو، میری کیا مجال جو میں اپنی پرنسس کے سامنے ایک دانت بھی نکال سکوں، فوگاشے نے کہا تو اینجلینا کی ہنسی پھر تیز ہو گئی۔ فوگاشے اٹھا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر باہر آ گئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے پورچ کی طرف آ گئے۔ پورچ میں نئے ماڈل کی جدید ترین کار موجود تھی۔ رافرے نے کار کے ساتھ ان کی سہولیات کے لیے ایک ڈرائیور بھی وہاں بھیج رکھا تھا۔ ڈرائیور کار کے پاس ہی موجود تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ مؤدب ہو گیا۔ سلام صاحب، ڈرائیور نے انہیں مخصوص انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا تو فوگاشے نے سلام کے جواب میں مخصوص انداز میں سر ہلا دیا۔ ڈرائیور نے اینجلینا کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو اینجلینا خاموشی سے اندر بیٹھ گئی، جبکہ فوگاشے سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے کار میں بیٹھتے ہی ڈرائیور بھی بیٹھ گیا۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے بیک کی تو گیٹ پر موجود واچ مین نے ان کے لیے گیٹ کھول دیا اور ڈرائیور تیزی سے کار باہر لے آیا۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ ڈرائیور نے اسی طرح بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ وائٹ ہارس کلب، فوگاشے نے کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے کہا جیسے وہ جانتا ہو کہ وائٹ ہارس کلب کہاں ہے۔ چند ہی لمحوں میں ان کی کار انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیور انہیں شہر کے وسط میں موجود ایک کمرشل ایریے میں لے آیا جہاں بڑے بڑے جدید پلازا بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پلازا کے پہلو میں ایک بڑی عمارت تھی جو زیادہ بلند تو نہیں تھی لیکن اس کا رقبہ بے حد وسیع تھا۔ عمارت میں ریسٹورانٹس کے ساتھ ساتھ چند کاروباری اداروں کے بورڈز بھی لگے ہوئے تھے، جبکہ سائڈ کی ایک بڑی سی عمارت پر وائٹ ہارس کلب کا نیون سائن لگا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے عمارت کے سامنے کار روکی تو پہلے فوگاشے کار کا دروازہ کھول کر نکلا اور اس نے اینجلینا کے لیے کار کا دروازہ کھول دیا۔ اینجلینا شان بے نیازی سے کار سے نکل کر باہر آ گئی۔ وہ اس وقت کسی پرنسس سے کم نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ عمارت کے باہر موجود افراد اسے دیکھ کر یوں چونک کر رکنا شروع ہو گئے تھے جیسے وہ اینجلینا کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے ہوں۔ فوگاشے کی شخصیت بھی بے حد باوقار دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی ملک کا بہت بڑا رئیس زادہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے گیم کلب میں داخل ہوئے تو گیم کلب میں بھی اس جوڑی کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی نظریں ان پر ہی جم کر رہ گئی تھیں۔ کلب کا ہال بے حد بڑا تھا۔ وہاں جوا کھیلنے والی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں اور بڑی بڑی میزیں بھی سجی ہوئی تھیں جن کے گرد بڑے بڑے گیمبلرز بیٹھے گیمز کھیل رہے تھے۔ گیم کا ماحول ایکریمیا اور یورپ کے گیم کلب جیسا تھا، جہاں ہر قسم کے گیم بے فکری اور ہر قسم کی سہولت کے ساتھ کھیلی جاتی تھی۔ اس گیم کلب کا مالک ایکریمین تھا جس نے باقاعدہ گیم کلب کا لائسنس لے رکھا تھا۔ لائسنس یافتہ کلب میں چونکہ کوئی ریڈ نہیں ہوتا تھا، اس لیے شہر کے بڑے بڑے امراء جو خود کو بڑے شرفاء میں شمار کرتے تھے اس کلب میں ہی دکھائی دیتے تھے۔ کلب میں باوردی میل اور فیمیل ویٹرز موجود تھے جو گیم کھیلنے والوں کو ان کی پسند کی شراب اور دوسرے لوازمات سرو کر رہے تھے۔ سائیڈ میں ایک بڑا سا کاؤنٹر بنا ہوا تھا جہاں دو حسین دوشیزائیں
گیم کھیلنے والوں کو ٹوکن مہیا کرتی تھیں۔ ہیلو سر، ہیلو میڈم، میں گیم کلب کا مینیجر جیمز ہوں اور میں نئے آنے والے مہمانوں کو گیم کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی نے تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا تو فوگاشے نے سر ہلا دیا۔ آئیں میرے ساتھ، آئیں تاکہ میں اپنے معزز مہمانوں کی خدمت کر سکوں، مینیجر نے کہا تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلائے اور اس کے ساتھ ہو لیے۔ مینیجر انہیں لیے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبن میں آ گیا۔ کیبن شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اندر ایک انتہائی شاندار اور نفیس میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد کرسیاں پڑی تھیں، اور کیبن کے سائیڈوں میں انتہائی خوبصورت صوفے پڑے ہوئے تھے۔ آئیں تشریف لائیں، مینیجر نے کہا تو وہ دونوں میز کے پاس کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ مینیجر میز کی سائڈ سے گزرتا ہوا اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی بزر بجایا تو ایک ویٹر فوراً اندر آ گیا۔ یس سر، ویٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، 2 اسپیشل ڈرنکس لاؤ، ہری اپ، مینیجر نے اس سے کہا تو ویٹر نے اسبات میں سر ہلایا اور کیبن سے نکل گیا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں جناب؟ ویٹر کے جانے کے بعد مینیجر نے فوگاشے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جان ایلن، اور یہ میری وائف سمارا ایلن ہے، فوگاشے نے کہا۔ نائس نیم، کیا آپ یہاں گیم کھیلنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ ظاہر ہے گیم کلبوں میں گیم ہی کھیلی جاتی ہے، ہاکی یا کرکٹ تو نہیں، فوگاشے نے منہ بنا کر کہا۔ سوری سر، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ پاکیشیا کا بگ کلب ہے۔ اس کلب میں چھوٹی موٹی گیمز نہیں کھیلی جاتی، یہاں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی گیم بھی کم از کم $10,000 سے شروع ہوتی ہے، مینیجر نے کہا۔ اور بڑی سے بڑی گیم کی حد کیا ہے؟ اینجلینا نے پوچھا۔ بڑی گیم کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کلب میں اب تک جو بڑی گیم کھیلی گئی ہے وہ $5 لاکھ کی تھی۔ یہاں روزانہ 1 سے 2 لاکھ کی بڑی گیمز کا لازمی انعقاد ہوتا ہے، مینیجر نے کہا۔ اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ یہاں بڑی گیمز کھیلی جاتی ہیں، $2 لاکھ یہ بھی کوئی گیم ہے؟ اینجلینا نے منہ بنا کر کہا تو مینیجر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں مدام، مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ایک خوبصورت ٹرے میں 2 گلاس لیے اندر آ گیا جس میں کاسنی رنگ کا مشروب تھا۔ گلاسوں کے گرد ٹیشو لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹرے سے ایک گلاس اٹھا کر انتہائی احترام سے اینجلینا اور دوسرا گلاس فوگاشے کے سامنے رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مینیجر نے کہا تو ویٹر نے اسبات میں سر ہلایا اور خالی ٹرے لے کر کیبن سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھی مدام؟ مینیجر نے ایک بار پھر اینجلینا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہماری نظر میں یہ گیم کلب بہت چھوٹا ہے، $2 سے $5 لاکھ کی گیم ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے ہم اس کلب میں کھیل کر اپنا وقت برباد نہیں کریں گے۔ چلو ڈارلنگ، کوئی اور گیم کلب دیکھتے ہیں جہاں اس سے زیادہ مالیت کی گیم کھیلی جاتی ہو، فوگاشے نے منہ بنا کر کہا تو مینیجر بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ $5 لاکھ سے بھی زیادہ کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں؟ مینیجر نے حیرت سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا۔ یس، ہمارا سٹارٹنگ گیم پوائنٹ $10 لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور ہماری حد 1 سے 5 کروڑ ڈالرز کی گیم ہوتی ہے، اور ہم اس سے بھی زیادہ بڑی بازی لگا سکتے ہیں، اینجلینا نے شان بے نیازی سے کہا، اور $5 کروڑ کی بازی کا سن کر مینیجر کے چہرے پر سنسنی سی پھیلتی چلی گئی۔ وہ ان دونوں کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ پاکیشیا میں ایسے افراد بھی موجود ہو سکتے ہیں جو $5 کروڑ کی بازی بھی کھیلنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مینیجر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میری وائف جھوٹ بول رہی ہے؟ نان سینس، ہم اس سے بھی بڑی بڑی گیم کھیلتے ہیں۔ اگر تمہارے کلب میں کوئی بازی 1 کروڑ سے شروع ہوتی ہے تو بتاؤ، ورنہ ہم جا رہے ہیں، فوگاشے نے مینیجر کی بات سن کر بے حد غصیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، آپ تو ناراض ہو گئے ہیں جناب، میں تو یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی گیم کھیلنے کا حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں اور جام نوش کریں، میں آپ جیسے معزز مہمانوں کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر آپ اتنی بڑی گیم کھیلنے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میرے پاس چند ایسے کلائنٹس موجود ہیں جو آپ کے کھیل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے بس چند منٹ دیں، میں ابھی ان کلائنٹ سے فون پر بات کر کے انہیں یہیں بلا لیتا ہوں۔
آج میرے کلب کی تو شان ہی بدل جائے گی۔ $1 کروڑ کی گیم میرے کلب کی یادگار گیم ثابت ہوگی۔ مینیجر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں۔ اگر 10 منٹ تک تم نے اپنے کلائنٹس بلا لیے تو ٹھیک، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ فوگاشے نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس سر، 10 منٹ سے پہلے وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں ابھی انہیں کال کرتا ہوں، مینیجر نے کہا، اور پھر وہ فوراً اٹھا اور تیز تیز چلتا ہوا کیبن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے جیب سے سیل فون نکال لیا تھا اور سیل فون کے نمبر پریس کرتا ہوا باہر گیا تھا، اور باہر جاتے ہی اس نے سیل فون کان سے لگا لیا تھا۔ کیا خیال ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اتنی بڑی گیم کھیل سکیں؟ مینیجر کے باہر جاتے ہی اینجلینا نے فوگاشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال آ رہا ہے، فوگاشے نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ کیسا خیال؟ اینجلینا نے چونک کر کہا۔ جس طرح ہمیں بڑی گیمز کھیلنے کا شوق ہے، ایسا ہی شوق ڈاکٹر اشتیاق کو بھی ہے۔ اگر کسی طرح سے اسے پتہ چل جائے کہ اس کلب میں 1 سے 5 کروڑ یا اس سے بھی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے تو وہ اس میں لازمی طور پر دلچسپی لے گا اور اس کلب میں ضرور آئے گا، کیونکہ اسے بھی بڑی گیمز کا از حد شوق ہے، اور وہ صرف انہی کلبوں میں جاتا ہے جہاں اتنی بڑی بڑی گیمز کھیلی جاتی ہوں۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو ہم اسے یہیں سے اٹھا کر لے جائیں گے اور ہمارا مشن پورا ہو جائے گا، فوگاشے نے کہا۔ گڈ آئیڈیا۔ اس کے گیم کھیلنے کی عادت کا مجھے بھی علم ہے، لیکن یہاں آنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ گیم کھیلنے کی آڑ میں ہم اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس تک یہ بات پہنچے گی کیسے کہ یہاں $5 کروڑ کی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ اینجلینا نے کہا۔ یہ مینیجر ہماری مدد کرے گا۔ یہ جن کلائنٹس کو بلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں ڈاکٹر اشتیاق بھی موجود ہو۔ اگر ان میں وہ نہ ہوا تو آنے والوں میں سے کوئی تو اس کے بارے میں جانتا ہوگا۔ ہم ان کے ساتھ گیم کھیلتے ہوئے گیم لمبی کرتے جائیں گے اور اسے 5 کروڑ کی نفسیاتی حد سے بھی پار لے جائیں گے، جس کے بعد ظاہر ہے ان سب کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری گیم کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ڈاکٹر اشتیاق کو بلا لیں۔ سوائے اس کے اور کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ $5 کروڑ سے زیادہ داؤ لگا سکے، فوگاشے نے کہا۔ گڈ شو، ریئلی گڈ شو۔ تم واقعی جب بھی سوچتے ہو دور کی ہی سوچتے ہو۔ اس طرح تو وہ ہماری جھولی میں خود ہی پکے ہوئے پھل کی طرح آ گرے گا اور ہمیں اس کی تلاش میں یہاں کی خاک چھاننی نہیں پڑے گی، اینجلینا نے کہا۔ تو پھر یہ طے رہا، اب ہم یہاں سے تب ہی اٹھیں گے جب ہماری گیم $5 کروڑ سے آگے بڑھ جائے گی، اور جب تک ڈاکٹر اشتیاق یہاں آنے پر مجبور نہ ہو جائے، فوگاشے نے کہا۔ لیکن اگر وہ یہاں نہ آیا تو؟ اینجلینا نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو پھر ہم یہاں سے بڑی رقم تو لے ہی جائیں گے۔ آئے تو ہم یہاں اسی مقصد کے لیے تھے، فوگاشے نے مسکرا کر کہا، تو اینجلینا نے بھی مسکرا کر اسپات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے مینیجر تیز تیز چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ مینیجر کے چہرے پر بے حد جوش کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور اس کی آنکھیں بڑے مارجن کا پروفٹ ملنے کی خوشی سے چمک رہی تھیں۔ کام بن گیا جناب، میری 2 کلائنٹس سے بات ہو گئی ہے، وہ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ آپ ان سے $5 کروڑ سے بھی بڑی گیمز کھیل سکتے ہیں، مینیجر نے اندر آتے ہی بڑے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ شو۔ کون ہیں وہ دونوں؟ کیا آپ مجھے ان کے نام بتائیں گے؟ فوگاشے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینجلینا بھی اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک صاحب کا نام سٹانگر ہے، ان کا تعلق ایکریمیا سے ہے، اور وہ یہاں بے شمار بارز کے مالک ہیں۔ انہیں بھی آپ کی طرح بڑی گیمیں کھیلنے کا شوق ہے، جبکہ دوسرے صاحب جم کارٹر ہیں، ان کا تعلق کارمن سے ہے، اور ان کی پوری دنیا میں کئی شپنگ کمپنیاں ہیں۔ وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ایسی ہی بڑی بڑی گیمز کھیلتے ہیں۔ اتفاق سے وہ ان دنوں پاکیشیا میں موجود ہیں۔ میں نے ان سے بھی بات کی ہے تو وہ بھی اس گیم میں دلچسپی لیتے ہوئے یہاں پہنچ رہے ہیں، مینیجر نے کہا۔ تو فوگاشے نے اسپات میں سر ہلا دیا، جبکہ اینجلینا کے چہرے پر قدرے مایوسی پھیل گئی کہ ان میں وہ نام شامل نہیں تھا جس کی اسے امید تھی۔ کتنی دیر میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے؟ فوگاشے نے پوچھا۔ 10 سے 15 منٹ تک وہ یہاں ہوں گے جناب۔ آپ فکر نہ کریں، تب تک آپ میرے کیبن میں رکیں یا گیم کلب میں جا کر گیمز دیکھنا چاہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ بس مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ پیمنٹ کیسے کریں گے۔ اتنی بڑی رقم تو ظاہر ہے آپ ساتھ نہیں لا سکتے، اس کے لیے یہاں تو کریڈٹ کارڈز چلتے ہیں یا گارنٹیڈ چیکس، مینیجر نے کہا۔ ہم اپنی تمام پیمنٹ گارنٹیڈ چیکس سے کریں گے، وہ بھی ایکریمین بینک کے توسط سے، فوگاشے نے کہا۔ تو مینیجر کی آنکھوں کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی۔ اوکے، تب آپ مجھے اس مالیت کے چیک بنا کر دے دیں
جتنی آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس مالیت کے اسپیشل ٹوکن جاری کروا دوں۔ مینیجر نے کہا تو فوگاشے نے اسپات میں سر ہلا کر اینجلینا کی طرف دیکھا۔ اینجلینا نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے اس نے ایک بڑی چیک بک نکال لی۔ اینجلینا نے چیک بک سے 2 چیک علیحدہ کیے اور ان پر دستخط کر کے مینیجر کی طرف بڑھا دیے۔ چیک دیکھ کر مینیجر کی آنکھیں ایک بار پھر پھٹ پڑیں۔ دونوں چیک 5 کروڑ ڈالرز کے تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ دونوں اس کی توقع سے کہیں زیادہ مالیت کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہاف گیم ہونے کے بعد ہم آپ کو ایسے مزید 2 چیک اور دے دیں گے۔ ہماری گیم کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ فوگاشے نے کہا تو مینیجر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بمشکل گر کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔